درجہ ہے یہ کسبی نہیں، وہبی نہیں۔ کسب کہتے ہیں محنت، کسب کہتے ہیں کمائی، اور وہبی کا معنی ہے عطاء الہی۔ صحابیت کا درجہ محنت سے، کوشش سے، عمل کرنے سے نہیں ملتا۔ صحابیت کا درجہ عطاء الہی ہے۔ جیسے نبوت کا درجہ بھی عطاء ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی جو ہے بندہ نمازیں زیادہ پڑھے اور نبی بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ بندہ تہجد پڑھے نبی بن جائے، روزے زیادہ رکھے اور نبی بن جائے، تسبیح رولے نبی بن جائے، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتائے گی کہ میرے اشارے کو کتنے لوگوں نے سمجھا، بندہ انگریز کی جوتیاں چاٹے اور نبی بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ نبوت کا درجہ عطاء الہی ہے۔ اسی طرح صحابیت کا درجہ بھی کسبی نہیں ہے، عطاء الہی ہے۔ میں گفتگو تو آگے جا کے کروں گا انشاءاللہ، لیکن ابتدا ہی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ علماء اسے بہت جلدی سمجھیں گے، پڑھے لکھے لوگ اسے کیچ کریں گے انشاءاللہ۔ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا۔ بندہ نیک عمل کرے اور صحابی بن جائے، علم کی وجہ سے بھی نہیں ملتا۔ اگر علم کی وجہ سے صحابیت کا درجہ ملنا ہوتا تو امام اعظم صحابی ہوتے، امام احمد ابن حنبل صحابی ہوتے۔ اگر تقویٰ، پرہیزگاری، اس سے صحابیت کا درجہ ملنا ہوتا تو شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتے۔ میرا جملہ ضائع نہ جائے، پوری تقریر اس ایک جملے میں بند ہے۔ صحابیت کا درجہ اچھے عمل کرنے کی وجہ سے نہیں ملتا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر صحابیت کا درجہ اعمال کی بنا پر نہیں ملتا تو پھر صحابہ کے عملوں سے بحث بھی نہیں ہو سکتی۔
کہ فلاں صحابی نے یوں کیا تھا، فلاں صحابی نے یہ غلط کام کیا، یہ بحث تو تب کر جب پہلے ثابت کر کہ اچھے عمل کی وجہ سے یہ درجہ ملا، اچھے عمل کیے تو درجہ ملا، بعد میں ان کے عمل غلط ہو گئے۔ جب صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہی نہیں تو کسی صحابی کے عمل سے بحث نہیں ہو سکتی، میرے عمل سے ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے اسٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں، ان کے اعمال پر آپ بحث کر سکتے ہیں، کسی ولی کے عمل پر، کسی پیر کے عمل پر، کسی فقیہ کے عمل پر، کسی مجتہد کے عمل پر، کسی مفسر محدث، کسی ولی اور پیر، عالم، خطیب، واعظ، ہر ایک کے اعمال پر بحث ہو سکتی ہے، میرے نبی کے یاروں کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ یہ درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملا، یہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ آج میرا دل کرتا ہے کہ میں عظمت صحابہ کے اس عنوان کو بیان کرتے ہوئے اس صحابی کی عظمت کو بیان کروں جو سارے صحابہ میں سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ کون ہے وہ؟ ذرا بولو، زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ سب صحابہ میں سب سے زیادہ مظلوم صحابی وہ سیدنا معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل، میں بڑی آسان سی دلیل اس کی دے دیتا ہوں۔ ایک طبقے نے حضرت ابو بکر کے پر تنقید کی، مولانا نے ذکر کیا، امیر محترم نے انہیں اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کافر تک کہا۔ ایک طبقے نے، کوئی سنی حضرت ابو بکر پہ تنقید کرتا ہے؟ کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث نہیں تنقید کرتا۔ ایک طبقے نے حضرت عمر پہ فتوے لگائے، لیکن کوئی سنی حضرت عمر کے بارے میں اپنے دل کے اندر میل نہیں رکھتا۔ حضرت عثمان پر ایک طبقے نے تبرہ کیا، لیکن کوئی سنی کہلانے والا حضرت عثمان کے متعلق اپنے دل میں میل نہیں رکھتا۔ صحابہ کی جماعت میں صرف معاویہ ایسا صحابی ہے جسے اس طبقے نے بھی کافر کہا، ظالم کہا، اور اہل سنت کہلانے والوں نے بھی اس پر تنقید کی پٹاریاں۔ اس لیے یہ صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ پھر اس لیے بھی مظلوم ہے۔ کتنے علماء اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں؟ بولو، کتنے علماء ہیں جو حضرت سیدنا معاویہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں؟ چپ کر روزہ رکھ لیا ہے علماء نے، خطباء نے، اہل سنت کہلانے والوں نے۔ صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ مظلوم صحابی اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی۔ ساری خامیاں اس کے کھاتے میں، ساری برائیاں اس کے کھاتے میں، خوبیوں پر پردے۔ ہمارے مورخین نے اس کی خوبیوں پہ پردے ڈالے، خامیوں کو اجاگر کیا، اور پھر ظلم دیکھیے۔ حضرت معاویہ کے ساتھ بغض تھا،
تو اس کے خاندان کو بدنام کیا، بنو امیہ کو۔ ہمارے خطیب عالمی مبلغ وہ بنو امیہ کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں جن یہ ایک کمیاں کا خاندان، بنو امیہ نے یہ ظلم کیا، بنو امیہ نے یہ ظلم کیا، بنو امیہ نے یہ ظلم کیا۔ کیوں بنو امیہ پہ تبرہ کر رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ سیدنا معاویہ کا تعلق ہو کس سے تھا؟ اس وجہ سے بنو امیہ کو بدنام کر رہے ہو؟ سنو لاہور کے لوگوں، اور اسے دل کی تختی پر لکھ کر لے جاؤ، میرے آقا کی 4 بیٹیاں ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ میرے نبی نے صرف ایک بیٹی ہاشمیوں میں بھی آئی تھی، باقی 3 بیٹیوں کی شادیاں میرے نبی نے بنو امیہ کے خاندان میں کی۔ تم نے بنو امیہ کی خوبیوں پر پردے ڈالے، اس خاندان کو تم نے بدنام کیا، صرف اس لیے کہ یہ خاندان کس کا خاندان ہے؟ معاویہ کا خاندان۔ 3 بیٹیاں میرے نبی نے کس خاندان میں دی تھی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ بڑی بیٹی زینب ابو العاص کے نکاح میں، ابو العاص ہاشم کے بنو امیہ۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں چلوں گا، میری طبیعت ٹھیک ہے، میرا گلا بھی ٹھیک ہے، میرے ساتھ آپ چلیں گے، وعدہ کرتے ہیں؟ تھوڑا سا پٹرول فراہم کرو یار، آپ پٹرول فراہم کریں گے گاڑی چلتی رہے گی۔ حضرت رقیہ، میرے نبی نے نکاح کیا حضرت عثمان سے، حضرت عثمان ہاشمی کے بنو امیہ۔ زور سے بولو۔ تیسری بیٹی ام کلثوم، رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان پریشان ہو گئے، افسردہ ہوئے، نبوت سے رشتہ کٹ گیا، دامادی والا، یہ بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے سسر اور داماد کا، وہ رشتہ میرا کٹ گیا۔ حضرت عثمان پریشان ہوئے، میرے آقا نے حضرت عثمان سے کہا، عثمان یہ جبریل کھڑے ہیں اور مجھے رب کا پیغام دے رہے ہیں کہ میں دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دے رہا ہوں۔ یہ 3 بیٹیاں میرے نبی نے کس خاندان میں بھی آئی تھی؟ اور جب ام کلثوم کا انتقال ہوا، حضرت عثمان پریشان ہوئے، تو میرے آقا نے کہا، عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ یہ علماء بیٹھے، ان سے پوچھئے یہ 100 کا لفظ عدد معین ہے؟ معین عدد ہے؟ نہیں، کثرت سے کنایہ ہے، کثرت سے کنایہ ہے۔ میرے آقا کے کہنے کا مقصد یہ تھا، میری جتنی بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی، عثمان میں ساری بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ آج کہانیاں جوڑتے ہو، مصنوعی فضائل کی بار بناتے ہو، تیریوں موجوں نے ایک آنکھ بند ہے، حضرت ابوبکر والی، حضرت عمر والی، حضرت عثمان والی، ایک آنکھ کھلی ہے حضرت علی والی، ہر فضیلت حضرت علی کے کھاتے، ہر فضیلت حضرت علی کے کھاتے، ہر فضیلت حضرت علی کے کھاتے، باقی تیری ایک آنکھ بند ہے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں اہل سنت ہوں، میں اہل سنت ہوں، اور میری ایک آنکھ کا نور ابو بکر ہے اور میری دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار ہے۔
میں جس طرح حضرت ابو بکر کا احترام کرتا ہوں، خدا گواہ ہے میں اسی طرح حضرت علی کا بھی احترام کرتا ہوں، برابر احترام کرتا ہوں۔ جس طرح حضرت عمر کا احترام کرتا ہوں، اسی طرح حضرت حسین کا بھی احترام کرتا ہوں۔ میں اہل سنت جو حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں، حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں، بیان کیے جائیں تو پھر آپ بھی نہیں سنتے، آپ کہتے ہیں نویاں گلنا شروع کر چھڑیاں جی، ہم تو بڑے بڑے مولویاں دے تقریرہ سنتے رہے ہیں، یہ گلنا تے اسی کبھی سنیاں نہیں۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے کیا بخاری میں یہ روایت موجود نہیں ہے کہ فاطمہ روتے ہوئے میرے نبی کے گھر آئی تھی؟ پوچھئے علماء سے، حضرت حسن کو لے کے، حضرت حسین کو لے کے، زینب بیٹی کو لے کے، ام کلثوم بیٹی کو لے کر روتی ہوئی میرے نبی کے گھر آئی تھی۔ اور میرے نبی نے پوچھا تھا بیٹا تیری آنکھوں میں آنسو؟ کہ بابا آپ نے نہیں سنا کہ کیا کہ حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ادھر یہ حال ہے اور ادھر کیا حال ہے؟ میری 100 بیٹیاں ہوگی۔ ذرا فرق تو دیکھو یار، تم نے مصنوعی فضائل کی ساری باڑیں استوار کی، میری 100 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی، میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اور بیٹیوں والوں جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، مجھے نوجوان زیادہ نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں لاہور میں بندے بڈھے نہیں ہوندے، سفید دیکھ مجھے کم نظر آ رہے ہیں۔ بیٹیوں والوں جس جگہ پہ بیٹی کی شادی کر دو، داماد بڑا گندا آدمی ہو، بیٹی کو مارتا بھی ہے، گالیاں بھی نکالتا ہے، دھکے بھی دیتا ہے، ماں باپ کے تانے بھی دیتا ہے، گالیاں بھی بکتا ہے۔ داماد بیٹی روتے ہوئے گھر آتی ہے، روتے ہوئے گھر آتی ہے، کہتی ہے بابا کس نال بن چھڑ گئی، میری زندگی کہاں برباد کر دی ہے۔ داماد ایسا ہو دوئی دھی بھی اٹھائی دیں دے ہو، دوسری بیٹی بھی وہی دیتے ہو نا، اور اگر وہ رشتہ لینے آ جائیں تو کہتے وہ ہکو پاؤں کرو، جڑی ٹھڈ پائی نے نا وہ پاؤں کرو۔ بیٹی تنگ ہو، کوئی باپ اپنی دوسری بیٹی کو ہاں نہیں دیتا، اور یہاں آمنہ کا لال کہتا ہے میری 100 بیٹیاں ہوگی۔ حضرت عثمان کی عظمت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کا پیار، ان کا حیا، ان کی محبت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر میرے ساتھ بولو نا، میری 100 بیٹیاں ہوتی، میری 100 بیٹیاں ہوتی۔ بندیالوی کہتا ہے، آپ تھوڑی دیر بیٹھی، میں ایک جملہ سوال ہے، آپ نے سبحان اللہ کہنی اگر جملہ پسند آ جائے۔ یہ جملہ کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی، میں تیرے نکاح میں لیتا چلا جاتا، یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے بھی داماد نے ٹھاڈ پا دیتی ہو۔ یہ جملہ وہی شان صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، صداقت صدیق اکبر زندہ باد، عدالت فاروق اعظم زندہ باد، سخاوت عثمان زندہ باد، شجاعت حیدر زندہ باد، میری 100 بیٹیاں ہوتی، زندہ باد، میری 100 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی، یکے بعد دیگر عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ حضرت عثمان ہاشمی خاندان کے تھے کہ بنو امیہ کے تھے؟ غور سے بولو، غور سے بولو۔ ہمارا
اس طرح تقریر کرتا ہے اور اس طرح لوگوں کو امام بارے کے قریب لے جاتا ہے جتنا سین اور شین قریب ہوتے ہیں. سین کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ جتنے وہ قریب ہوتے ہیں بس اتنا ہی سین اور شین کو کیا کر دیتا ہے؟ نگران باقاعدہ پیٹتا ہے، روتا ہے، ہائے ہائے حسین. یہ اہل سنت ہیں. تم نے کتابیں نہیں پڑھی، تم نے تاریخ نہیں پڑھی، بنو امیہ کا ذکر کرتے ہو جس طرح یہ کمیوں کا خاندان ہے. میرے نبی نے 3 بیٹیاں کس خاندان میں لے آئی تھی؟ زور سے بولا. میرے نبی کو مکے میں ستایا کس نے تھا؟ ابو جہل کون تھا؟ ابو لہب کون تھا؟ یہ پتھر مارنے والے کون تھے؟ یہ میرے نبی کی بیٹیوں کے چہروں پہ تماچے مارنے والے کون تھے؟ سن سکتے ہو تو سنو. میرے نبی کی بیٹی روتی ہوئی میرے نبی کے گھر آئی تھی. والد نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہ بابا ابو جہل نے پہلے گالی نکالی، پھر میرے چہرے پہ تھپڑ مارا. مظلومیت کا دور ہے. بیٹی کے چہرے پہ دشمن تھپڑ مارے، والد کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ سن سکتے ہو تو سنو. میرے نبی نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ اور اپنے چچا ابو سفیان کو جا کے بتاؤ. یہ ابو سفیان ہاشمی تھا کہ بنو امیہ تھا؟ جا کے بتایا. ابو سفیان نے بیٹی کو ساتھ لیا. ابو جہل حرم میں تھا. بیٹی سے کہتا ہے جتنے زور سے اس نے تیرے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا اتنے زور سے تھپڑ مار کے اپنا بدلہ چکا. بیٹی نے جب آ کے میرے ناقا کو بتایا کہ ابو سفیان میرے ساتھ گئے، ابو جہل کے چہرے پہ میں نے تھپڑ مارا، تو میرے نبی نے کہا اللہم لا تنساها لأبی سفیان، مولا ابو سفیان کے اس احسان کو بھول نہ جانا. سبحان اللہ. یہاں پناہ ملتی ہے. لونے میرے نبی کے پیچھے تالیاں پیٹتی ہیں، میرا نبی ابو سفیان کے گھر میں جا کے پناہ لیتا ہے. آج تم ایسے ذکر کرتے ہو جیسے یہ خاندان کوئی کمیوں کا خاندان ہے. میرے نبی ہجرت کر کے مدینے آئے. میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، یہودی اس کو بیچتا، مسلمانوں کو قیمت بھی پانی نہ دیتا. میرے آقا نے اپیل کی کون ہے جو اس کنویں کا آدھا حصہ خرید کر اس پانی کو وقف کر دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون اٹھا تھا؟ ہاشمی کے بنو امیہ. تمہیں کچھ یاد نہیں رہا؟ تم نے صرف تصویر کا ایک رخ دیکھا. یہ بیر روما آدھا خرید کے وقف کس نے کیا تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. حضرت عثمان نے. باقی کا آدھا حصہ خرید کر پورے کنویں کو کس نے وقف کیا تھا؟ مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی. میرے آقا نے چلنے کی اپیل کی جو 7 والا پلاٹ خرید کر مسجد میں شامل کرے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون تھا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ہاشمی کے بنو امیہ. تمہیں گالیاں نکالنی ہوتی؟ تمہیں صرف یہ یاد رہ گیا ہے کہ معاویہ کی ماں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا لیا تھا. معاویہ کی ماں نے وحشی کو کہا تھا تو اگر حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گی. بس یہ تمہیں یاد رہا. تمہیں اتنا یاد نہ رہا کہ وحشی ہند کا غلام ہی نہیں، وہ تو غلام ہی جبیر بن مطعم کا ہے. ہند کیسے کہہ سکتی تھی کہ تو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گی؟ کہانی میں بتاتے ہیں.
صرف اس لیے کہ وہ معاویہ کی ماں ہے، لیکن تمہیں حیا نہیں آتی۔ وہ میرے نبی کی خوش دامن ہے، وہ میرے نبی کی سانس ہے، اور سانس ماں کی طرح ہوتی ہے۔ تمہیں نبی پاک کی سانس پر بھونکتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ اٹھا بخاری، تاریخ کے بلبوتے پر ناچتے پھرتے ہو، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں۔ فتح مکہ کے دن حضرت ہند میرے نبی کی خدمت میں آئی اسلام لانے کے لیے۔ یہ ہند لفظ ہے، ہند آنا کیا لفظ ہے؟ ہند۔ یہ ابو سفیان کی، یہ حضرت امیر معاویہ کی کیا لگتی ہے؟ والدہ۔ میرے نبی کی کیا لگتی ہے؟ ساس۔ ابو سفیان کی اہلیہ۔ قبیلہ کون سا ہے؟ بنو امیہ۔ نقاب لیا ہوا ہے، اب میرے نبی کی ساس ہے، محرم ہے، محرم جو ہوئی، ساس جو ہوئی، قریب آئی، نقاب الٹا، میرے آقا نے دیکھا ہند ہے، میرے آقا نے کہا مرحبا بیکے، مرحبا بیکے۔ کیا معنی ہے؟ آواز کہو نا، حدیث کی کتابوں میں نہ ہو تو مجھے پکڑو۔ مرحبا بیکے، خوش آمدید، جی آیا نو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ لگتا تو نیند آ گئی، یا تم نشے میں چلے گئے، یا تمہارے مزاج کے خلاف آتے ہوں، تمہارے مزاج کے خلاف آتے ہوئے لگی۔ تو علماء اس طرف توجہ نہیں کرتے، علماء نے توجہ نہیں کی اور دوسرے طبقے نے خاندان کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ سنو، واشی آیا، واشی آیا۔ یہ کون تھا؟ حضرت حمزہ کا قاتل واشی۔ واشی کو میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ واشی کو کہا میرے سامنے نہ آیا کرو۔ مجھے چچا یاد آتا ہے، میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کرو۔ واشی کو کہا میرے سامنے نہ آؤ، اور ہند کو کہا مرحبا بیکے۔ کوئی ہمیں بھی فرق بتاؤ، اس کو کیوں خوش آمدید کہا جا رہا ہے؟ واشی کو کہا جا رہا ہے میرے سامنے نہ، اس کو کہا رہا ہے خوش آمدید۔ ہند نے کلمہ پڑھا، بیعت، بیعت اس شرط پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، زنا نہیں کرو۔ علماء بیٹھی، ان سے پوچھی اس لفظ پہ ہند نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، شریف عورتیں بھی زنا کرتی ہیں؟ یہ تو دور جاہلیت کی بات ہے۔ یا رسول اللہ، شریف عورتیں بھی زنا کرتی ہیں، چوری نہیں کرو گی۔ سناؤں اس کے جواب میں ہند نے کیا کہا تھا؟ سناؤں؟ بولو تو صحیح ہے، گھر جا کے سناؤ گے؟ گھر جا کے سناؤ گے؟ ہند کہتی ہے یا رسول اللہ، چوری نہیں کریں گی، میرا خامن تھوڑا جی حد دا سخت ہے، خرچہ صحیح نہیں دیتا، خرچہ نہیں دیتا، اس کی جیب سے میں کچھ خرچہ نکال لیتی ہوں اس کو بتائے بغیر، یہ چوری میں آئے گا؟ آپ نے فرمایا سبز سبز چھجیاں واسطے کٹ لیا کر، تے سنہری چھجیاں واسطے، یعنی کھانے پکانے سبزیوں کی جو چیزیں ان کے لیے تو خرچہ لے لیا کر، باقی کوئی زیور بنانا یا اس کے لیے اس کے پیسے۔ ہوں بولو، گھر دسو گے کہ کوئی نہیں؟ بولو تو صحیح ہے، بیویوں کو بتاؤ گے کہ یہ چوری نہیں۔ اگر خرچہ خامن صحیح نہیں دیتا اور آپ رات کو کرتا اتار کے سو جاتے اور وہ اس میں سے کچھ خرچہ ورچہ نکال لیتی ہے، جب آپ نے شرطیں پوری کر لی نا، ہند بولی
سن سکتے ہوتا. ہند کہنے لگی یا رسول اللہ آج سے پہلے اس دھرتی پر کوئی گھر اور گھر والے آپ سے زیادہ مقبوض، آپ سے زیادہ ناپسندیدہ میری نگاہوں میں نہیں تھے. سب گھرانوں سے زیادہ آپ کا گھرانہ میرے نگاہوں میں ناپسندیدہ تھا. اور آج کلمہ پڑھنے کے بعد اس دھرتی پر کوئی گھر اور گھر والے آپ کے گھر سے زیادہ مجھے محبوب نہیں، مجھے پیارے نہیں. آپ کا گھر آباد ہو، گھر والے آباد ہو، آل اولاد آباد ہو. ہند نے یہ جملہ کہا. سنو لاہور کے لوگوں، میرے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ فعیذا لکم، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا بھی تیرے گھر کے متعلق یہی خیال. کس کے گھر کو کہا؟ کس نے کہا؟ تمہیں یہ حدیثیں نہیں سامنے آتی تمہارے؟ میرا بھی تیرے گھر کے متعلق یہی خیال ہے. تیرا گھر آباد ہے، تیرے گھر والے آباد. حضرت معاویہ کو جو بدنام کیا گیا، تبرہ کیا گیا، تاریخ نے ظلم کیا، اور وہ اس طرح آگے بڑھا، متعدی ہوا. ان کا گھرانہ بدنام، ان کی ماں بدنام، ان کا باپ بدنام. نہیں تو بولو جتنے لوگ بیٹھے ہو. جو میں جو کچھ بیان کر چکا ہوں اس سے سننے سے پہلے تمہارے دل میں ابو سفیان اور ہند کی باقی صحابہ کے برابر عظمت تھی؟ نہیں ہوتی. عام سنیوں کے دل میں نہیں ہے عظمت ان کی. لیکن آج جب میں نے آپ کو بتایا کہ میرے نبی نے قسم اٹھا کے کہا میرا بھی تیرے گھر کے متعلق، میرا بھی ایک والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفسی بیدہ. ایک روایت میں یوں آیا انہیں بدنام کیا. یہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی پروفیسر صاحب، کوئی وکیل، کوئی ٹیچر، کوئی کالج یونیورسٹی کے طالب علم ہمارے بچے، میں جانتا ہوں تم نے تاریخ پڑھی اور تم کہتے ہو فلاں تاریخ نے یوں لکھا، فلاں تاریخ نے یوں لکھا، فلاں کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے. معاویہ کے متعلق، ابو سفیان کے متعلق، ہند کے متعلق، تبری نے، البدایہ نے، ابن اسی. تم نے کتابیں پڑھی ہیں، تاریخ پڑھی ہے تم نے، اور تاریخ کے بلبوتے پر ناچتے پھرتے ہو. آج میں تمہیں اصولی بات بتانے لگا ہوں. بندیال بھی تمہیں اصولی بات بتانے لگا ہے. انشاءاللہ سارے اشکال ختم ہو جائیں گے. تاریخ لکھی گئی ہے بنو عباس کے دور میں. کس دور میں؟ بنو عباس آئے تھے بنو امیہ کا تختہ الٹ کے. بنو امیہ کا تختہ الٹا، بنو عباس آئے. جو حکومت پہلی حکومت کا تختہ الٹ کے آئے، وہ حکومت پہلی حکومت کی تعریفیں کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اللہ کی قسم ہے گونگلو من جو ہوتے ہیں نا، گونگلو، تو تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ نواز شریف کی وجہ، یہ گونگلو من جو ہے اس کی وجہ کون ہے؟ بجلی کیوں مہنگی ہے؟ نواز شریف. نواز شریف کی جو خوبیاں ہیں، جو بھی ہیں، خامیاں اس میں بھی ہوں ہیں، اس کی خوبیوں کا کوئی تذکرہ کرتا ہے تذکرہ. لاہور سے موٹر وے پہ بیٹھتے ہو پشاور جا کے اترتے ہو، لاہور سے بیٹھتے ہو مانسیرے جا کے اترتے ہو،
لاہور سے بیٹھتے ہو چکدر جا کے سوات اترتے ہو، کوئی ذکر کرتا ہے؟ حکومت والے ذکر کرتی ہے کہ یہ اس نے کیا، یہ نہ، جو حکومت کسی کا تشکا الٹ کے آئے وہ اس کی خوبیوں کے تذکرے نہیں کرتے، کس کے تذکرے کرتے ہیں؟ تاریخ لکھی گئی کس کے دور میں؟ وہ تختہ الٹ کے آئے تھے کس کا؟ انہوں نے جب تاریخ لکھنی تھی تو بنو امیہ کی خوبیاں لکھنی تھی، انہوں نے تمہیں کیسے سمجھا؟ تاریخ پر مر گئے ہو، میں تمہیں کیسے سمجھا؟ دیکھیں ہماری سیاست پاکستان کی جو ہے اس کا ایک نام پر کردار ہے ذوالفقار دی بھٹو کردار۔ آپ میں سے جو 40 سال کے بندے بیٹھے ہیں، آپ نے نہ بھٹو کو دیکھا، 45 سال والوں کو بھی یاد نہیں ہوگا، 78 میں تو وہ پھانسی چڑھ گئے، ہم نے انہیں دیکھا، ہم نے انہیں یوں سامنے کھڑے ہو کے سنا، تقریریں بھی سنی، انہیں بھی نہ سمجھنا میں حضرت روح دے زمانے میں، وہ پرانی باتیں بھی اس کو یاد ہے، ہم نے اسے سنا، سامنے کھڑے ہو کے سنا، ایک کردار ہے، وہ کہتا تھا میں کھمبے نو بھی ٹکٹ دیواں نا کھمبا بھی دی، اتنا وہ معروف اور پسندیدہ لیڈر تھا۔ اب جو عام میں 40-45 سال کے 50 سال کے بندے بیٹھے ہیں، آپ نے اگر بھٹو کو سمجھنا ہو کہ بھٹو کیسا بندہ تھا، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تاریخ، کسی کتاب کو پڑھیں۔ اگر تاریخ لکھنے والا ہوگا پیپل پارٹی کا، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تاریخ کیا ہوتی ہے، آپ کے پلے پڑے کوئی بات۔ اگر تاریخ لکھنے والا ہوگا بھٹو صاحب کی پیپل پارٹی کا، وہ خوبیاں لکھے گا، خامیوں پر کیوں؟ اسے بھٹو صاحب سے محبت ہے، بھٹو صاحب اس کے لیڈر ہے، اسے پیار ہے، وہ کہے گا 90,000 قیدیوں کو واپس لایا، مرزائیوں کا مسئلہ اس کی حکومت میں حل ہوا، جمعے کی چھٹی کروائی، یہ سارا وہ اسلامی سربراہی آپ کی شاہی مسجد میں 20 ملکوں کے سربراہ آئے تھے، اکٹھے کر دیا اس نے شاہی مسجد میں، اور اگر تاریخ لکھنے والا ہوگا اینٹی بھٹو کا مخالف، وہ خامیاں لکھے گا خوبیوں پر، کیوں؟ وہ مخالف ہے، وہ کہے گا اس نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش برباد کیا، ایسا آدمی تھا۔ قذافی اسٹیڈیم میں، وہ تقریر تو میں نے بھی سنی تھی، ریڈیو پہ سنی تھی، ریڈیو پہ قذافی اسٹیڈیم میں تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے پیتا ہوں تھوڑی سی پیتا ہوں، حلوہ تو نہیں کھاتا، میں حلوہ تیرے نصیب میں پیتا ہوں، تھوڑی سی پیتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو تھکاوٹ، یہ اس نے مجمع عام میں تو یہ ساری باتیں لکھے گا۔ اب اگر آپ کے پاس تاریخ پہنچ گئی پیپل پارٹی کی لکھی ہوئی، آپ کہیں گے بلے بلے یہ تو کوئی فرشتہ سی، اتنا اچھا۔ اور اگر آپ کے پاس تاریخ پہنچ گئی مخالف کی، آپ کہیں گے یہ تو بڑا برا تھا، نیوٹرل بندہ ملے گا ہی نہیں، اس نے اگر تاریخ لکھی تو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پہنچ جائے۔ یہ ہے تاریخ کی حقیقت، جس کے بلبوتے پر ناچتے پھرتے ہو اور بنو امیہ اور معاویہ کے والدین پر تبرہ کرتے ہو اور صحابہ پر تنقید کرتے ہو۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ بس میرا ایک جملہ یاد رکھو، سب
تاریخ اور سب باتیں غلط. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں. صحابہ کون سی شخصیات ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو. ہم نے صحابہ کو تاریخ کے برقوں میں نہیں دیکھنا. آپ میں سے جو لوگوں نے تبری پڑھی ہے، تاریخ تبری، تاریخ الامم والملوک، یہ 3ری صدی کا عالم ہے، 3ری صدی کا. اگر آپ میں سے کسی نے پڑھی ہے بولو. حضرت داؤد کے متعلق اس نے کیا لکھا ہے سناؤں؟ آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جو حضرت داؤد کے متعلق کیا لکھا ہے. آمنہ کے لال کے متعلق کیا لکھا ہے سناؤں آپ کو؟ تبری لکھے حضرت داؤد کے متعلق، تبری لکھے آمنہ کے لال کے متعلق. میں اس کی بات مان جاؤں؟ نہیں مانتا، نہیں مانتا. جس سے صحابہ، جس سے انبیاء کی عصمت پر حرف آتا ہو، نہیں مانتا. اور وہ لکھے صحابہ کے متعلق تنقید کرے، جس پہ صحابہ کی عزت پہ حرف آتا ہو، تو میں تاریخ کی وہ بات بھی نہیں مانتا، نہیں مانتا. انبیاء کی کردار کشی کی تاریخ نہیں. آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ مصیبت یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، کس نے آپ کو بتایا نہیں ہے. تبری اپنی کتاب میں تاریخ میں کس جگہ پہ معاویہ کا نام لکھتا ہے، اس پر لکھتا ہے لعنت اللہ. اسے تو اٹھائے پھرتا ہے کہ مان اس کو جو معاویہ کے نام پر لعنت اللہ کا لفظ کہتا ہے. اس تبری کو میں مان لوں. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو قرآن کے صفوں میں دیکھنا. قرآن کیا کہتا ہے؟ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہاں کوئی نئے لوگ آئے ہیں تو شاید ان کے لیے نیا جملہ ہو، آپ کے لیے شاید وہ پرانا ہو، لیکن اس میں لذت بڑی ہے، اس جملے میں مزہ بڑا ہے توجہ آپ کی؟ زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، ہے توجہ؟ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے. صحابہ کو تلاش کرنا ہے، گندی مکھی نہیں بننا. کون سی مکھی بننا ہے؟ شہد کی مکھی بننا ہے. گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، اور شہد کی مکھی پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے برقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے. ہم شہد کی مکھی ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تبری کیا کہتا ہے، نہیں دیکھنا. میں نے یہ دیکھنا ہے صحابہ کے متعلق رب کا قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون. قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون. قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم. ان کو صحابہ سے محبت ہے، پڑھو میرے ساتھ ساتھ. قرآن کہتا ہے رضی اللہ ورضوا عنہ. قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. وہ جملے میں کہا کرتا ہوں اور میں
اپنے کارکنوں سے یہ بھی کہتا ہوں، اسے اپنے بینروں کی زینت میں، بینر فلیکس بینر، اس پہ بے شک میرا نام نہیں، جملہ میرا ہے، میں بول رہا ہوں، لیکن بے شک آپ نہیں، جملہ ضرور سناؤں آپ کو، تھوڑا سا یار اظہار تو کرو، محبت کا اظہار تو کرو تھوڑا سا، آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے، زور سے کہو، زور سے کہو، آخری بندے تک بولے گا۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ عَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ میں بڑا کم علم آدمی، کم فہم آدمی، میں نے کبھی اپنے کتابت پہ، علم پہ تکبر، تعلیم، تحقیق میں نے نہیں کی، اللہ آئندہ بھی مجھے معاف رکھے۔ اس ملک میں بڑے بڑے محقق پڑے ہیں، اس ملک میں بڑے بڑے خطیب موجود ہیں، اس ملک میں بڑے بڑے مصنف موجود ہیں، بڑے قلمکار موجود ہیں، میں بڑا نالائق آدمی ہوں، کم علم آدمی ہوں۔ میں نے جو خطبات بندیالوی کی 7ویں جلد مرتب کی تھی تو اس کا عنوان تھا اصحاب رسول قرآن کے آئینے میں، اس کا میں نے عنوان تجویز کیا تھا، صرف قرآن۔ میرے ذہن میں تھا کہ میں 100 آیتیں اکٹھی کروں گا، 100 آیتیں، لیکن جب میں نے قرآن کھولا، اس کا مطالعہ کیا، اس کی سیر کی، آیتیں بڑھ گئی، میں نے کہا 200 آیتیں، 200 سے بڑھ گئی، میں نے کہا 300، میرے نبی کے یاروں کی عظمت، آیتیں 300 سے بڑھ گئی، پھر کہیں پر ایک تو لگانی تھی، کتاب کا حجم بھی دیکھنا ہے، 700 صفحے کی کتاب بن گئی۔ پھر میں نے اس ہندسے پر اس کو بند کیا، میرے ذوق کی داد دے دیجئے، میں نے 313 آیتیں پیش کی صحابہ کی عظمت پر۔ کتنی؟ 313۔ یہ جو کرونا کی وبا آئی ہے، 5 مہینے آپ بڑے متاثر ہوئے، تاجر وغیرہ، اصلا خطیب بھی بڑے متاثر، ہم بھی گھر میں بیٹھے رہے، اور خطیبوں کا تو مجھے پتہ نہیں۔ میں نے ان 5 مہینوں کو قیمتی بنایا، میں نے 3 کتابیں مرتب کی، میری 2 کتابیں شائع ہو چکی، بس 1-2 دن میں منظر یہاں پہ آ جائے۔ میں نے اللہ رب العزت کے 128 ناموں کی تفسیر کی، آپ نے تو 99 نام سنے، 128 اس سے بھی بڑھ سکتے، وہ 2 جلدوں میں 1000 صفحات ہیں اس کی، الاسماء الحسنی۔ خطباء حضرات جو جمعہ پڑھانے والے لوگ ہیں، 128 جمعے وہ بڑے آرام نال گزار سکتے، ان کے لیے موجیں ہیں، ہر جمعے ایک اللہ کے نام پر بیان کریں، اس میں لوگوں کی توجہ بھی رہتی ہے کہ آج سنیں آج کون سا نام آئے گا۔ میں نے اپنی مسجد میں 3 سالوں میں یہ مضمون مکمل کیا تھا، 3 سالوں کے جمعے میں۔ میری جو تیسری کتاب آ رہی ہے وہ بڑی دلچسپ، ان میں حضرت ابوبکر کی فضیلت، حضرت عمر کی فضیلت، حضرت عثمان کی فضیلت، حضرت علی کی فضیلت، حضرت معاویہ کی فضیلت، حضرت عائشہ کی فضیلت، اور حضرت علی کے ان کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، کیسے تعلقات تھے۔ یہ انشاءاللہ مہینے 1.5 مہینے تک یہ تیسری جلد بھی آ جائے گی، یہ بڑی ضخیم ہوگی انشاءاللہ۔ تو قرآن بھرا پڑا ہے، میرے نبی کے یاروں کی عظمتوں سے قرآن بھرا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ۔ میرا سونا
اے یار تیرے نے کہ فوج میری ہے. سبحان اللہ. حزب کا کیا میں نے لشکر. لوگ فوج پر تنقید کرتے ہیں, کئی سیاستدان بھی کر رہے ہیں, لیکن فوج کی جو ملک کے ساتھ وفاداری ہے اور فوج کی جو ملک کی سرحدوں کے ساتھ وفاداری ہے, اس پر تنقید نہیں. ہم کہیں کہ یہ ملک کی سرحدوں کے وفادار نہیں, یہ نہیں. فوج کی وفاداری پر, ملک کی سرحدوں کے ساتھ ان کی وفاداری پر تنقید نہیں ہو سکتی. تنقید کرنے والا باغی تصور ہوگا, سزا پھانسی ہوگی. بندی آدمی کہتا ہے اگر ملک کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی. صحابہ کس کی فوج ہے؟ اللہ. بولو زور سے بولو. اللہ. حزب اللہ زندہ باد, زندہ باد. کس تاریخ پہ ناشتے ہیں؟ تاریخ. یہاں لاہور کے ایک عالم ہوئے, انہیں ایک کتاب لکھی جس میں یہ ثابت کیا کہ معاویہ نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا اور انہوں نے حضرت علی کے ساتھ زیادتیاں کی, حضرت عثمان نے زیادتیاں کی. بڑے عالم ہیں, مفکر ہیں, لیکن جب ان کی کتاب میں پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یار ایک تو روایت ہوتی ہے, پھر راویوں پہ بحث ہو راوی کیسا ہے, اور ایک درایت بھی تو ہوتی ہے. درایت کسے ہے؟ عقل, فہم. اس پر تو پرکھو, یہ روایت اس پر فٹ عقل کے مطابق ہے, درایت بھی تو ہے نا. لکھتے ہیں, ذرا غور سے سنیں گے, غور سے سنیں گے. میں آپ کو بتاؤں تاریخ کیا ہے, تمہیں بھی پتہ چلے تاریخ کیا ہے, اس پر یہ لوگ ناچتے پھرتے ہیں. لکھتے ہیں حضرت عثمان کا ایک گورنر تھا, شراب پیا تھا. گورنر حضرت عثمان کا, اور پیتا کیا ہے؟ یارو ان کا گورنر کیا صحابی ہوگا یا تابعی ہوگا؟ یہ نقشہ قرون اولیٰ کا پیش کر رہے ہو تو وہ شراب پیا کرو. شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا. سنیے گا, شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا. ایک دن شراب پی کے جو صبح کی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں کی بجائے 4 رکعتیں پڑھا. صبح کی کتنی رکعتیں پڑھا؟ 4 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیرنے کے بعد مڑ کے مقتدیوں سے کہا اور پڑھاؤں. انہوں نے کیا کہ 4 پڑھائیاں دے. یہ روایت نیچے حوالہ لکھا جا رہا ہے, خدا کتاب نے لکھا. یہ جامعہ جالون کی مسجد ہے. صبح امام صاحب یہاں نماز پڑھائیں, یہاں بھول جائیں دوسری رکعت میں بیٹھنا, تیسری رکعت کی طرف اٹھ جائیں, پچھو مقتدی بھی اٹھنا گے. وہ تیسری رکعت کی طرف اٹھے گا, مقتدی اٹھ جائیں. وہ چوتھی پڑھائے گا, مقتدی چوتھی پڑھ لیں. میں نے کہا حضرت اس سے تو معلوم ہوتا ہے شراب صرف امام نے نہیں پی رکھی. یہ ہے تیری تاریخ, جس کے بلبوتے پہ تو ناچتا پھرتا ہے. جھوٹ کا بلندہ اٹھا کے لایا, اس کے بلبوتے پر. کبھی کبھی جملہ فوراً ذہن میں آتا ہے, کہوں جھوٹ کے بلندہ تاریخ کے بلبوتے پر ان لوگوں پہ تنقید کرتا ہے جو دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرنے لگتے ہیں. ان لوگوں پہ تنقید کرتا پھرتا ہے کہ حوریں
اپنی آنکھیں ان کے طلبوں کے ساتھ ملنا اپنی سعادت سمجھتا ہے، ان لوگوں پہ تنقید کرتا پھرتا ہے۔ آپ نے بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، ایک طبقہ ہمارے ملک کا وہ تو بہت زیادہ آگے ہے، وہ عمرے پہ جائیں نا، حج پہ جائیں تو واپس آ کے کہتے ہیں او میری قسمت دیکھو، میں مدینہ دیکھ کے آیا، میں روزے دیا جالیاں دیکھ کے آیا، میں وہ گلیاں دیکھ کے آیا ہوں جن گلیوں میں آقا چلتے تھے، میں نے وہ دیکھا، خندق، قبا، قبلتین، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، میں نے روزے کی جالیاں دیکھی، تو روزے کی جالیاں دیکھ کر آئے، تیرے پیر زمین پہ نہیں کھڑوندے۔ ان لوگوں پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مسافر بھی کیا کرتے تھے، معانقے بھی کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، ان پہ تو تنقید کرتا رہتا ہے۔ جالیاں دیکھتا ہے تو تو کہتا ہے میں بڑا خوش قسمت ہوں۔ مرشد دعا کر دے، مرشد پیر صاحب مرید کے لیے دعا کر دے، وہ کہتا ہے میری قسمت دیکھو جی، مرشد دعا کیتی ہے، عرش کا سینہ چیر کے ٹوٹ گئی ہے، میرے مرشد نے دعا کی ہے جی، مرشد دعا کرے اور اس کی دعا عرش کا سینہ نہ چیر دے، تیرا مرشد دعا کرے۔ علماء کرام جملہ بڑا خوبصورت کہنے ہیں، تیرا مرشد دعا کرے تو تم اپنی قسمت میں ناز کرتا ہے۔ سحری کا ٹائم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں سحری نبی پاک کے ساتھ کر رہا تھا اور رمضان میں سحری کے ٹائم میرے نبی نے کہا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب، واقعہ العذاب، مولا معاویہ کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، واقعہ العذاب، معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ کس نے دعا مانگی؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ تیرا مرشد دعا کرے تو عرش کا سینہ چیر دیتی ہے، اور آمنہ کا لال جس بندے کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس پہ تنقید کرتا ہے، تو کہتا ہے اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنے کو میرا دل نہیں کرتا۔ واقعی عذاب، کیوں بھائی؟ قیامت کے دن میرے آقا نے شفاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ آپ تھک گئے جو میرے آقا نے شفاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ زور سے بولو۔ میرے آقا نے 2 شفاعتیں کرنی۔ ہمارے دوست کہتے ہیں، میں تو دوست ہی کہوں گا، میں کوئی لفظ غلط تکلیف میں نہیں بولتا، اخلاق سے گری گفتگو میں نہیں کرتا کہ میرے رگوں میں ایک شریف باپ کا خون ہوتا ہے اور میں نے باحیا ماں کا دودھ پیا۔ میں کوئی ایسا جملہ بالکل کسی جانور سے تشبیہ دیتا رہوں، میری عادت ہے۔ ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے متعلق کہتے ہیں وہابی نے کہ نبی پاک کی شفاعت نہیں مانتے۔ اس طبقے کا کوئی میرا بھائی عزیز یہاں آیا ہے تو وہ سنے، میری بات پہ یقین کرے، ہم نبی پاک کی ایک شفاعت نہیں، قیامت کے دن 2 شفاعتیں ہوں۔ شفاعت کبریٰ ساری خلقت کے لیے، پھر شفاعت صغریٰ امت کے گناہ گاروں کی، بشرطے کہ اس گناہ میں شرک والا گناہ مشرک کیا، لیکن
جو شفاعت کا تصور تمہارے ذہن میں ہے وہ جنہاں دا لڑ اسی پڑھیا اے سب چھڑا کے لے جائے خالہ جی دا وعدہ نہیں. یہ شفاعت ہوگی کب ہوگی؟ جب کون اجازت دے گا؟ اجازت کے بغیر نہیں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. علماء کرام اور طلبہ عوام کو تو پتہ نہیں میری بات سمجھ آئے یا نہ. ہماری جماعت کے شیخ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت شفاعت کا مسئلہ 2 لفظوں میں حل کرو. مزیہ یہ اتنا تفصیلی مسئلہ ہے نا، لوگوں نے سبوں کے سبے کالے اور ہمارے حضرت نے 2 لفظ سناؤ. فرمایا شافع معذورو، شافع معذورو. اے توان شاہی بابون پتہ لگا معذور کیوں؟ اذن سے ہے، اذن اجازت. شفاعت کرنے والے کو رب کی طرف سے کیا ہو؟ اجازت. میں انشاءاللہ یہاں اعلان ہوا ہے بند روڈ شان مصطفیٰ، میں وہاں ذکر کروں گا. شان مصطفیٰ میں جب میں بیان کروں گا وہاں میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. شافع معذور مشفوع لہو موحد، جس کے حق میں شفاعت ہو رہی ہے وہ کون ہو؟ ساری شفاعت کا مسئلہ شافع معذور مشفوع لہو کیا ہو؟ مشرک کے حق میں نہیں، مشرک کیا. انشاءاللہ ہم موعد ہیں، ہمارے آقا نے ہمارے حق میں شفاعت کرنی کرنی. معصوم بچوں نے بھی کرنی، حافظوں نے بھی کرنی، شہیدوں نے بھی کرنی، علماء نے بھی کرنی. اتنے اوپر چپ کر ساڑھی باری آئی اوپر چپ کر علماء نے بھی کرنی. علماء سے بنا کے رکھی کرو، انہوں نے بھی شفاعت کرنی ہے. تھوڑا بڑا دل ہوتا ہے مولویوں کو جان چھڑا لے رہی ہے. علماء نے بھی شفاعت کرنی ہے، حفاظ نے بھی کرنی ہے، معصوم بچوں نے بھی کرنی ہے، شہداء نے بھی کرنی ہے، انبیاء نے بھی کرنی ہے. سب سے بڑی شفاعت عامہ کے لال نے کرنی ہے. ہم موعدوں کے لیے ہوگی انشاءاللہ. شفاعت کیا ہوگی؟ کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے آپ؟ کہیں گے مولا یہ عطا اللہ ہے، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دو، اس کو عذاب سے، یہ مولانا فرید صاحب ہیں، یا اللہ ان کو عذاب سے بچا لے، انہیں جنت میں بھیج دے. یہی ہے نا شفاعت کہ مولا انہیں عذاب سے بچا. بندی عالمی کہتا ہے ساری خلقت کے لیے آمنہ کا لال قیامت کے دن شفاعت کرے گا. معاویہ میں تیری قسمت پہ صدقے جاؤں، تیری تو محمد عربی نے اسی دنیا میں شفاعت کر دی ہے. واقعی العذابہ، واقعی العذابہ. مولا معاویہ کو عذاب سے بچا لے. میں تھک گیا ہوں، اگرچہ میں عربی بہت باتیں کرنا چاہتا تھا. یہ لوگ جو تبرہ کرنے والے ہیں، یہ حضرت ابوبکر پہ تبرہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ وہ جو اسلام آباد میں جس بندے نے تبرہ کیا کس بنیاد پہ کیا تھا؟ سامنے کیا رکھا؟ صدق. کیا
سیدہ حق لینے کے لیے گئے، سامنے فدق ابو بکر نے غصب کیا، ظلم کی، سیدہ دربار میں کھڑی زیادتی، سامنے فدق رکھا۔ لاہور کے لوگوں، پڑھے لکھے لوگوں، بولو، وراثت صرف بیٹی کو ملتی ہے، بیویوں کو نہیں ملتی؟ ابو بکر کی بیٹی آپ کی بیوی نہیں تھی، پھر ابو بکر نے اپنی بیٹی کو دے دی تھی وہ وراثت؟ عائشہ تو وراثت لینے کے لیے نہیں آئی، حفصہ بھی نہیں آئی، اور ایک بات جو یہاں کہنے لگا، شاید علماء نے پہلے بھی کہی ہو، شاید نہ بھی کہی، بندیالی کہی، حضرت ابو بکر نے صدق نہیں دیا فاطمہ کو، مان لی، حضرت عمر نے بھی نہیں دیا، مان لی، ظلم، حق دبایا، حضرت عثمان نے بھی نہیں دیا، حق دبایا، ظلم کی، مان لی، حضرت علی بھی تو خلافت پہ آئے کہ کوئی نہیں آئے؟ آئے، خلافت ان کے پاس، حکومت ان کے پاس، فوج ان کے پاس، پولیس ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، قوت ان کے پاس، تلوار ان کے پاس۔ حضرت علی کو چاہیے تھا کہ فاطمہ کا جو حق تینوں نے غصب کیا تھا اپنے دور حکومت میں، وہ فاطمہ کے وارثوں کو لوٹاتے، حسنین کو کہتے یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہاری ماں کا حق تھا، ان تینوں نے غصب کیا۔ بندیال کی دنیا بھر کے علماء کو چیلنج کرتا ہے، دنیا کا کوئی حوالہ پیش کرو کہ حضرت علی نے فدق کا باغ فاطمہ کے وارثوں کے حوالے کیا، لے آؤ کوئی حوالہ۔ حضرت علی کو واپس کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولو، زور سے بولو۔ تبدیلی آنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ تبدیلی تو آنی چاہیے تھی۔ تم ثابت نہیں کر سکتے ہو، وہ کئی مسم کر رہی ہے، تمہیں میری بات سمجھ نہیں یار؟ تم ثابت نہیں کر سکتے ہو کہ حضرت علی نے وہ حق حسنین کریمین کو دیا، تم ثابت نہیں کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے ہو۔ میں تمہاری کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت علی جب خلیفہ بنے، حضرت علی سے کہا گیا کہ فدق کا بعد فاطمہ کا حق تھا، حسنین کو واپس کیا جائے، حضرت علی نے کہا تھا نہیں، میں وہی فیصلہ کروں گا جو ابو بکر و عمر نے فیصلہ کیا، میں اس فیصلے کو برقرار رکھوں۔ ہمارا سوال یہ ہے، کوئی اس کو حل کرے، حضرت علی نے یہ حق فاطمہ کے وارثوں کو کیوں نہیں لوٹا؟ اور جب معاویہ پہ تبادلہ کیا جاتا ہے، سامنے کون رکھا جاتا ہے؟ حضرت علی۔ معاویہ کون ہے؟ حضرت علی سے لڑے۔ معاویہ کون ہے؟ حضرت علی کی بیعت نہیں کی، اور لوگ کہتے ہیں اچھا حضرت علی نے مقابلے جائے تو اور پڑھے لکھے لوگ بتاؤ، انصاف کی بات کرو، انصاف کی ماں مر گئی، عدل سے بولو، قولوا قولا سدیدا۔ حضرت علی کے مقابلے میں فوج لے کر حضرت معاویہ پہلے آئے تھے کہ حضرت عائشہ پہلے آئی تھی؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو تمہاری زبان حضرت عائشہ کے خلاف کیوں نہیں کرتی؟ وہ یا چھوڑ یہ رکیے، ادھر پانی نہیں چڑھتا اور ادھر پانی جلدی آتا ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تو ام المومنین نے بھی علیہ باللہ کیا، تم حضرت علی کو سامنے لاؤ۔ پھر میں کہتا ہوں کہ تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تم حضرت معاویہ کی سیرت کو شروع کرتے ہو حضرت علی کے دور سے، اور میں معاویہ کی سیرت کو شروع کرتا ہوں آمنہ کے لال کے دور سے۔
تو وہ معاویہ تمہیں یاد نہیں رہتا، تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں رہتا جسے میرے نبی نے کاتب وحی بنایا تھا، کاتب وحی بنایا، تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں، تمہیں تبوک یاد نہیں رہتا، غزوہ تبوک میں میرے نبی بیٹھے ہیں، شاہ روم کا ایلچی آ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا، بادشاہ روم نے خط لکھا تھا، اس نے آ کے خط نبی پاک کو دیا، ایلچی خود کہتا ہے کہ اسلام کے نبی نے وہ خط اپنے بائیں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کے سپرد کیا کہ پڑھ کے سناؤ، بتاؤ کیا لکھا ہے۔ اس بندے نے پڑھا، مضمون بتایا، میں نے لوگوں سے پوچھا یہ خط پڑھنے والا کون ہے، تو مجھے بتایا گیا یہ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، میرے نبی کو خط پڑھ کے سنا رہا، کاتب وحی ہے، کاتب وحی ہے۔ بس میری تقریر کے آخری جملے ہیں اور میں اپنی تقریر کو یومن پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں، مزہ نہ آئے نا پیسے واپس، جملہ ایسا بولوں ہے تو جو آپ اٹھے گا کوئی بتا ہے، میرے جملے آخری ہے لیکن اٹھے گا کوئی بتا نہیں، سب بیٹھ گئے۔ پڑھے لکھے لوگوں، حضرت معاویہ 20 سال تک اسلام نہیں لایا، سن 7 ہجری میں حضرت معاویہ ایمان لے آئے، 7 ہجری سے پہلے 20 سال حضرت معاویہ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ باپ کون ہے؟ لشکر کفار کا سالار ہے، احد میں آیا، خندق میں آیا، بدر بھی اس کی وجہ سے ہوئی، بڑے بڑے لوگ میرے نبی کے مقابلے میں آئے، نبی پاک کے چچا بدر میں مقابلے کے لیے آئے کہ نہیں آئے؟ بولو بولو، حضرت عباس آئے یا نہیں آئے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل آئے یا نہیں آئے؟ آئے، بڑے بڑے ہاشمی آئے، کفار آئے۔ حضرت معاویہ کی عمر 20 سال ہے، بدر میں 22 سال اسلام کے خلاف کسی جنگ میں معاویہ تلوار اٹھا کے نہیں آیا، نہیں آیا، دکھاؤ کہاں ہے؟ بدر میں باپ سپہ سالار ہے، سارا مکہ نکلا، معاویہ نہیں آیا، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ خندق میں، کسی جنگ میں معاویہ تلوار اٹھا کے نہیں آیا۔ بندیالوی کہتا ہے معاویہ اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کے کسی جنگ میں اس لیے نہیں آیا کہ رب نے معاویہ کے ہاتھ اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے نہیں بنائے تھے، قرآن لکھنے کے لیے بنائے۔ تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں رہا جو کاتب وحی ہے؟ تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں رہا جس کے لیے میرے نبی نے جھولی اٹھا کے دعائیں مانگی تھی؟ تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں رہا جو پہلی بیڑے کا مجید ہے، پہلے بحری لشکر کا سالار ہے؟ یہ ساری باتیں میں نے بیان کرنی، پہلے بحری لشکر کا سالار ہے، بحری بیڑے کا مجید ہے، 19 سال حکومت کی اور 54 صوبوں میں، 54 صوبوں میں 4 صوبے نہیں سنبھالے جاتے، صوبے بھی نہیں صوبڑیاں، سڑکوں پہ عزتیں لٹ رہی، عورتوں کی عزتیں لٹ رہی، ڈاکہ زنی، 54 صوبے، کیا بات ہے۔
نہ وائرلیس، نہ موبائل، نہ ٹیلی فون، نہ کاریں، نہ ہیلی کاپٹر، نہ جہاز، نہ ٹیکنالوجی، نہ سائنس. بیٹھا ہے دمشق میں. کہاں مدینہ اور کہاں دمشق، کہاں مصر اور کہاں دمشق. دمشق میں بیٹھ کے اعلان کرتا ہے اور صرافو سننا لو، رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو. رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو. جیسے ہمارے حکمران کہتے ہیں دو دو تالے لا کے آیا کرو، تو کرانٹ چھوڑ کے آیا کرو. چوکیدار بھی آپ رکھو، ٹیکس ہم دیو، حفاظت اپنی آپ کرو. یہ ٹیکس واہ، حفاظت اپنی آپ کرو. اور صرافو رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو. معاویہ دیکھے گا وہ کون سی ماں ہے جس نے بچہ جنا ہے جو میری حکومت میں چوری کر کے عدل و انصاف سے چبل صوبوں کو بھر دی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.